بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیًا۔ این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کی گفتگو اس پر ہے کہ کیا عبادت میں نیابت جائز ہے، یعنی میرے ذمہ فرض ہے حج، میرے ذمہ فرض ہے نماز، میرے ذمہ فرض ہے روزہ، میرے ذمہ فرض ہے زکوٰۃ، بجائے اس کے کہ میں خود یہ عمل کروں میری طرف سے کوئی اور یہ فرض ادا کر رہا ہے، تو کیا میری جگہ میرا فرض کوئی دوسرا شخص ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کو نام دیا، بلکہ فقہائے کرام اس کو نام دیتے ہیں عبادت میں نیابت۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے خالص مالی عبادت اور مالی فرائض کا، اس میں تو علی الاطلاق عذر ہو یا عذر نہ ہو، علی الاطلاق نیابت جائز ہے۔ یعنی بیوی کی طرف سے شوہر زکوٰۃ ادا کرے، زیور کی مالک بیوی ہے اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے شوہر بیوی کی طرف سے، تو یہ جائز ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے والد پہ اور والد کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے بیٹا، تو یہ جائز ہے۔ تو جو مالی عبادات ہیں، مالی خالصتاً مالی عبادات، زکوٰۃ ہے، فدیہ ہے، کفارات ہیں، ان میں نیابت جائز ہے، خواہ عذر ہو یا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ عبادت جو مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، جیسے حج، یہ بدنی بھی ہے مالی بھی ہے۔ تو اگر بغیر عذر کے ہو، بغیر عذر کے، یعنی ایک بندے کو قدرت حاصل ہے حج کرنے کی اور وہ بجائے خود حج کرنے کے کسی اور کو بھیج رہا ہے کہ اس کی طرف سے حج کیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عذر ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا لاعلاج بیماری کہ جس کے بعد صحت مند ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں، یا ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور خاص طور پر وہ وصیت بھی کر لے، اگر وصیت نہ کرے تو پھر ورثہ کا پھر اخلاق ہوگا، لیکن اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے میرا جو فرض حج ہے وہ ادا کیا جائے، تو ثلث مال میں سے پھر ورثہ کا ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو عذر کے ساتھ اگر ہو تو خاص زندہ ہو یا انتقال ہو گیا ہو، پھر کوئی دوسرا شخص نائب کی حیثیت میں حج ادا کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات آئی، اب دو ہی فرائض رہ گئے، ایک روزہ ہے اور ایک نماز ہے۔ روزہ عذر ہے کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے، اب اتنی طاقت اس میں نہیں رہی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، یا بیمار تھا اور پھر اس بیماری میں انتقال ہو گیا، اب اس کی طرف سے روزے کا فدیہ ورثہ ادا کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس بارے میں بھی بڑی صریح آیت ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یا طاقت، یہ سلب ماخذ کے لیے، یعنی وہ لوگ جو طاقت نہ رکھتے ہوں، ان پر لازم، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کے ذمہ فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر امام التفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کرتے ہیں کہ یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم آیت ہے، اور اس آیت کا تعلق اس بزرگ مرد اور عورت سے ہے کہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ فدیہ ادا کریں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ
یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق بزرگ مرد اور عورت سے ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل بھی نقل کیا ہے کہ جب وہ آخری عمر میں یعنی انتقال سے 1-2 سال پہلے جب انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دیگ بنا لیتے تھے کھانے کا اور پھر 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے ذیل میں امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے لکھا ہے وعلیہ اکثر العلماء، کہ علماء کی اکثریت کی رائے ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا تعلق ان افراد سے ہے کہ جن کے ذمے روزہ واجب ہو اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں یا ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی طرف سے پھر فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور ان ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور اس بابت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے جو جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ صیام شہر فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، کہ ایک شخص کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے پھر 1 مسکین کو 1 روزے کے بدلے کھانا کھلایا جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک طریق سے یہ روایت مرفوع ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ بہرحال موقوف ہو یا مرفوع ہو، یہ اس آیت کی یہ آیت والذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین اس جو علماء کی رائے ہے کہ فدیہ ادا کیا جائے اس کی یہ روایت تائید کرتی ہے۔ اسی طرح سنن ابو داود میں اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولكن یطعم عنہ مکان کل یوم مد من حنطۃ، اور دوسری روایت میں یطعم عنہ مکان کل یوم مسکینا، کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر کرنا چاہے کہ اگر انتقال ہو جائے یا عذر ہو جائے تو بجائے کوئی اور روزہ رکھے یہ نہیں بلکہ اس کی طرف سے اس مریض کی طرف سے یا مرحوم کی طرف سے پھر فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور وہ فدیہ ہے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں کہ اگر گندم سے ہو تو آدھا سا ہے اور اگر کھجور سے ہو تو پورا 1 سا، یہ ادا کیا جائے گا۔ اب یہ تو بات ہو گئی روزے تک۔ علماء کی اکثریت کی رائے کہ روزہ اگر نہ رکھ سکے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں روزے کی جگہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اب بات آ گئی نماز کی کہ اگر نماز ایک شخص نہ پڑھ سکتا ہو اس لیے کہ وہ شدید بیمار ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی کمزور ہو گیا، اشارے سے بھی وہ بیماری میں وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے ذمے اب نمازیں ہیں، تو ایسے شخص کا کیا کیا جائے؟ آیا فدیہ ادا کیا جائے یا کچھ بھی نہ ادا کیا جائے؟ تو اس بارے میں ایک تو رائے ہے سعودیہ کے شیخ عبداللہ ابن باز کی کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں تو انہوں نے بڑی سخت رائے دی کہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی میں اگر نماز نہیں پڑھی اور بلا عذر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ شخص تو مرتد ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے تو یہ اس میں لکھا ہے کہ لا یصلی علیہ ولا یغسل ولا یدفن فی قبور المسلمین، ایسے شخص کو نہ غسل دیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی جائے۔ ان کی رائے تو اس بارے میں ہے بہت سخت، لیکن احناف یہ کہتے ہیں
روزے پر قیاس کر کے دیکھیں، کوئی صریح نہ آیت ہے نہ کوئی صریح روایت ہے، بلکہ روزہ چونکہ خالص بدنی عبادت وہ بھی ہے، خالص بدنی عبادت نماز بھی ہے، لہٰذا روزے پہ قیاس کرتے ہوئے احناف کی رائے ہے، اور احتیاط پہ یہی رائے مبنی ہے کہ جس طرح ہر روزے کے بدلے ہم فدیہ دیتے ہیں، اسی طرح ہر نماز کے بدلے بھی فدیہ دیا جائے۔ اب ہر نماز کے بدلے اب ظاہر 5 نمازیں اور وتر بھی وہ بھی فرض عملی ہے، لہذا ہو گئی 6 نمازیں، تو 6 فدیے وہ پھر ادا کیے جائیں، 6 فدیے ادا کیے جائیں، اور اس حساب سے پھر جتنی نمازیں بنتی ہوں اتنی نمازوں کا ایک حساب لگا لیں، اور بجائے اس کے کہ ہم صدقہ خیرات کریں تو صدقہ خیرات سے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم فرض کی نیت کریں؟ اگر نمازیں نہ چھوٹی ہوں گی تو کم سے کم صدقے میں کاؤنٹ ہو جائے گا، نفل میں کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن صدقہ خیرات تو کریں، اور واجب اور فرض جو نمازیں ہیں اور زکوٰۃ ہیں اور روزے ہیں ان کی نیت نہ ہو تو نفل فرض کی جگہ یا واجب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لہذا احناف کی یہ رائے اگرچہ قرآن و حدیث کے صریح دلائل پہ مبنی نہیں ہے، لیکن قیاس پہ، مضبوط قیاس پہ مبنی ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فدیے کی نمازوں کا فدیہ دینے کی پابندی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔